سر یہ ابھی آپ نے بتایا رجسٹری اور انتقال کے بارے میں، تو کیا رجسٹری کروانے کے بعد ہی کوئی فراڈ کے چانسز ہوتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی فراڈ وغیرہ؟ جی بالکل شہباز، رجسٹری میں بھی فراڈ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ رجسٹری آپ کروا رہے ہیں اور فراڈ نہیں، لیکن وہ جو ایک ضابطہ ہے نا اس پہ آپ پورا اتریں۔ جیسا کہ ابھی میں نے پچھلے ٹاپک میں آپ کو بتایا ہے، جس میں رجسٹری اور انتقال میں نے آپ کو فرق اور پراپر پروسیجر گائیڈ کر رہا تھا کہ وثیقہ نویس جو بیٹھے ہیں ان سے تحریر نہ لکھوائیں، ان کا فارمیٹ ایک ہوتا ہے۔ اب آپ جسے خرید رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی الگ کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے ہو رہی ہیں، تو اس نے تو وہی پرنٹ نکالا اور دے دیا، تو وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو سب سے مین چیز ہے رجسٹری میں، وہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، حدود اربا۔ حدود اربا لازمی آپ نے لکھوانا ہے۔ اب حدود اربا کیا ہے؟ جو آپ پلاٹ، دکان، فلیٹ، گھر لے رہے ہیں، اس کے شمال میں کیا ہے، جنوب میں کیا ہے، مشرق میں کیا ہے، مغرب میں کیا ہے، تو اس کو حدود اربا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مشرق میں گلی گزر رہی ہے اتنی فٹ کی، شمال میں فضل الدین کا گھر ہے، جنوب میں اللہ دتہ کا خالی پلاٹ پڑا ہے، تو اس طرح وہ پورا حدود اربا اس کا لکھیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک بندے سے آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے کسی ایریا میں، کسی کھیوٹ میں بھی وہ آ رہا ہے، پلاٹ آپ نے خرید لیا۔ اچھا، اب جب آپ قبضے کے ٹائم پہ وہاں پہ جاتے ہیں تو آگے مالک کوئی اور نکل آتا ہے، جس نے بیچا ہے اس نے آپ کے ساتھ فراڈ کر دیا ہے، حدود اربا آپ نے لکھا نہیں ہے، اس نے فراڈ کر دیا ہے۔ اب وہ فراڈ اس نے کیا کیا ہے، کوئی اور زمین آپ کو دے دی ہے، وہ بھی اسی کے کھیوٹ میں آ رہی تھی، اسی کی ملکیت میں آ رہی تھی، فرد بھی اسی کا دے دیا، رجسٹری اسی کے نام کی ہو گئی، حدود اربا آپ نے رجسٹری میں لکھا نہیں ہے، تو یہ پھر ایشو آپ کے لیے بنتا ہے۔ اب وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، میں نے تو یہی بیچا تھا، تو حدود اربا آپ لازمی رجسٹری کے اندر لکھیں۔ اس کے علاوہ جو رجسٹری میں پراپر ڈیٹا لکھنا چاہیے، وہ جو آپ کی تحریر ہے اس کے اندر مکمل ڈیٹا آپ لکھیں، جو آپ نے اس کو پیمنٹ کی ہے اتنی پیمنٹ۔ بعض دفعہ لوگ جو ہے نا پیمنٹ بڑھا کے یا کم کر کے لکھتے ہیں، نہیں، ایکچوئل جو پیمنٹ آپ دے رہے ہیں وہی اس کے اندر درج ہو، اور کس میڈیم سے دے رہے ہیں، بینک اکاؤنٹ کے تھرو دی ہے، چیک دیا ہے، پے آرڈر دیا ہے، بینک ڈرافٹ دیا ہے، کیش دیا ہے، تو اس کے اندر وٹنس کون کون تھے، گواہان، ان کو بھی بیچ میں شامل کریں اور پورا ڈیٹا اس کے اندر لکھیں رجسٹری میں۔ اگر اس ضابطے کو آپ فالو کرتے ہیں تو پھر کوئی فراڈ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آپ وہ اللہ جنت نصیب کرے میرے بڑے بھائی حاجی ریاض مرحوم صاحب کو، وہ کہتے تھے کہ پنجابی گل کردے شرماندہ تو بعد وچ پچھتاندہ، مطلب پنجابی بات کرتے ہوئے شرماتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ حالانکہ اب تو یہ بات صرف پنجابیوں پہ آتی ہی نہیں ہے، سب میں یہی حال ہے، مطلب کوئی بھی کسی بھی کاسٹ کا ہے، وہ جب کوئی پرچیزنگ کر رہا ہوتا ہے اس وقت شرما رہا ہوتا ہے، یار ادھر نال تعلق بھی ہے، واسطہ بھی ہے، تو میں کھل کے گل کیویں کراں۔ لیکن جب بعد میں وہی جس سے آپ کھل کے بات نہیں کر رہے ہوتے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مجھے اس وقت شرمانا نہیں چاہیے گا، تو پھر آپ کی قسمت میں صرف پچھتانا ہے۔ تو جو بھی بات ہے کھل کے بیان کریں، کھل کے اس کو تحریری شکل دیں اور لکھ لیں، تو آپ فراڈ سے بچ جاتے ہیں۔